کیا ہوا تھا اس روز؟ شہرام مضطرب ہوا۔ ساجد اپنے ارد گرد ہی توفن محسوس کرنے لگا جس کا بھیانک تجزیہ اذان سے تفتیش کے دوران ہوا تھا۔ قتل کیوں کیا تم نے اس کا؟ ساجد نے پوچھا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تو اتنی محبت سے خیال کیوں رکھتی رہی میرا؟ اذان نے بتایا۔ اچھا تو کیا کہا پھر اس نے؟ ساجد نے دریافت کیا۔ الو کی پٹھی حرام زادی کہنے لگی کہ استاد کا درجہ روحانی والدین جیسا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے اسی انداز میں ٹریٹ کیا کرتی تھی۔ اذان نفرت سے بولا۔ تو جواب میں تم نے کیا کہا پھر؟ ساجد نے اس کا یہ انداز بمشکل برداشت کیا تھا۔ وہی کہا جو سچ تھا، والدین اس جیسے شو پیس نہیں ہوتے۔ میری والدہ کبھی ایسا چست اور غیر مناسب لباس پہنے خوشبوؤں میں بسنے کے بعد جوان لڑکوں کے سامنے نہیں آئی۔ میری والدہ نے تو کبھی اپنے فگر کی نمائش بھی نہیں کی۔ وہ ایک معزز اور باکردار خاتون ہے۔ شہزین ہماری ملازم تھی، اسے ملازمت کی عوض تنخواہ دی جاتی تھی۔ اذان کی سوچ اس سے کجی سے ساجد کو یہ سمجھنا دشوار نہ ہوا کہ وہ اپنے اساتذہ کو محض اپنے ملازم، خود پسندی و انا کی تسکین اور جنس کا اسباب سمجھتا تھا۔ اس کے ریزائن کرنے کے بعد میں نے کوشش کی تھی کہ اسے بلا دوں، لیکن وہ پارٹی میں ایسی قیامت بن کر آئی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اس سے کیمسٹری کے چند ٹاپکس سمجھنے کا بہانہ کیا، اسے یہ بتایا کہ یہ ٹاپکس مجھے کوچنگ سینٹر میں بھی سمجھ نہیں آ رہے، صرف وہی میری مدد کر سکتی ہے۔ اس سے مختلف پارٹیز، اسکول ٹرپس پر لی گئی تصاویروں کو USB بھی دینی تھی، وہ مان گئی۔ مجھے اپنے گھر بلوا لیا، پسند کرتی تھی تو بلوایا تھا نا، اگر میری باقی بات بھی مان لیتی تو کیوں مارتا اسے میں؟ ہم دونوں ہی ایک نئے رشتے میں خوش رہتے، جس طرح شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی ایسے ہی کبھی کبھی مجھے تنہائی میں وقت دے دیا کرتی، کیا بگڑ جاتا اس کا؟ اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ شہرام کی جانب کبھی دیکھتی بھی نہیں۔ اس کا انداز نہایت عامیانہ تھا۔ ساجد کے انکشافات نے شہرام کو شل کر دیا۔ وقت لمحہ بلمحہ سرکتا رہا۔ خاموشی اب کسی سمندر کی طرح ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنی جگہ گمسم بیٹھے تھے، ان عوامل و عناصر پر غور کرتے کرتے کڑ رہے تھے جو اس مقدس رشتے میں اخلاقی پستی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ ان عوامل سے دونوں ہی واقف تھے اور اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ مستقبل میں یہ صورتحال محدود تر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طویل المیعاد حکمت عملی کے تحت اس آفاقی رشتے کو آلودہ اور جنسی دل بستگی کا سامان بنا دیا تھا۔ کہیں اور درمانہ تھا، کہیں اور چارانہ تھا۔ اسی لمحے شہرام کے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا۔ اس نے فوری خیال کے تحت ایک لاہ عمل تیار کر لیا۔ اس عورت کے چہرے پر سخت پریشانی تھی، وہ اضطراب کے عالم میں اپنے بار بار ہاتھ مسل رہی تھی۔ ریلیکس ہو جائیں بی بی، کیا ہوا ہے آخر؟ شہرام نے متانت سے کہا۔ شہرام کا حلیہ اور انداز یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ سیاہ پتلون، سفید قمیض، سیاہ ٹائی اور نفیس فریم کا چشمہ پہنے وہ مقابل کو اپنے شخصی تاثر سے خاصا متاثر کر لیا کرتا۔ میں اپنے بیٹے کو داخل کروانے آئی ہوں جی، وہ ایک توقف سے اتنا ہی کہہ سکی۔ موسٹ ویلکم۔ کس کلاس میں پڑھتا ہے آپ کا بیٹا؟ اس سال 10ویں کے پیپر دینے ہیں جی اس نے۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ایک دبلے سے لڑکے کو دیکھنے لگی، ان نظروں میں خوف کی واضح جھلک تھی۔ اچھا خاصا ہوتا تھا پڑھنے میں پہلے، لیکن پتہ نہیں کیسے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ لڑکے کے چہرے پر بیزاری جھلکنے لگی۔ بیٹا آپ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھیے، میں آپ کو کچھ دیر میں بلواتا ہوں۔ اوکے۔ شہرام نے نرمی سے لڑکے کو مخاطب کیا اور اس کے جاتے ہی خاتون کی طرف متوجہ ہوا جو اسی اضطراب میں کہہ رہی تھی، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے جی، کہتے ہیں یہاں سے پڑھ کر بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے بچوں کا۔ بالکل ایسا ہی ہے، شہرام نے مزید متانت سے جواب دیا۔ اس نے کرائے پر عمارت لے کر کوچنگ سینٹر کا آغاز گزشتہ سال ہی کیا تھا۔ عملے میں اس کے علاوہ خواتین اور مرد اساتذہ بھی شامل تھے، تاہم وہ شہرام کی ہدایت کے مطابق اپنے انداز، رکھ رکھاؤ اور رویے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کے بعد ایک اور بات کہنا چاہوں گا جو میں اپنے پاس آنے والے ہر والدین کو کہتا ہوں۔ وہ کیا جی؟ عورت متجسس ہوئی۔ اپنا مقام و منصب پہچانیے، والدین آپ ہیں، بچے آپ کے والدین نہیں ہیں، انہیں اپنا رعب و دبدبہ میں رکھیے، ان سے خوفزدہ ہونے یا دباؤ میں آنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ چیختا ہے بہت، کسی کی عزت نہیں کرتا، کسی کی سنتا ہی نہیں، وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ عزت کروائیں گے تو عزت کی جائے گی، اولاد کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہیں تو دبنا چھوڑ دیں، اسے اپنے حدود بتائیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ذہن کی گتھیاں کھولنے لگا۔ اس نے یہ کوچنگ سینٹر قائم ہی اس لیے کیا تھا کہ نسل نو کے ان مسائل کو حل کر سکے جن کے باعث اس نے اپنے شریک حیات ہی نہیں بلکہ اولاد کو بھی دنیا سے آنے سے قبل ہی کھو دیا تھا۔ اس کی لگن اور نیک نیتی سے فی الحال یہ سلسلہ نہایت کامیابی سے رواں تھا۔ اس نے دو طرفہ حکمت عملی تیار کر رکھی تھی، ایک جانب والدین کو اولاد سے باہمی رشتے کی حدود واضح کرتا تو دوسری طرف ان کے ذہن میں اساتذہ کے لیے
محسوس جدید سوچ کا دھارا تبدیل کرتا۔ اگلے نصف گھنٹے میں خاتون کی اچھی طرح ذہن سازی کرنے کے بعد اس نے خاتون معلمہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ جویریہ نامی یہ خاتون کی عمر تقریباً 25 برس تھی۔ وہ ایک خوش شکل، خوش اتوار اور نفیس خاتون تھی۔ اب تیار ہے مس جویریہ؟ شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ یس سر، بالکل تیار ہوں، وہ اعتماد سے بولی۔ گڈ، اس معاملے کو میرے انداز میں ہی ہینڈل کیجیے گا، اس نے یاد دہانی کروائی۔ ڈونٹ یو وری سر، ایسا ہی ہوگا، جویریہ نے بھی یقین دلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے علم تھا کہ شہرام بھی کچھ لمحوں میں اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کلاس کے باہر خاموشی سے آ کھڑا ہوگا۔ گڈ ایوننگ کلاس، اس نے مخصوص انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ ایوننگ میم، وہ یک زبان ہو کر بولے۔ جویریہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اٹھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ کی محبت اور خلوص نے کل میری سالگرہ یادگار بنا دی۔ میں آپ کی محبتوں کی قرضدار ہوں، لیکن یہاں خصوصی طور پر 2 بچوں کا نام لینا چاہوں گی، لائبہ اور شہزیب۔ ان دونوں کے کارڈز ایکسیلنٹ تھے۔ میں چاہوں گی کہ آپ میری بیٹی لائبہ اور بیٹے شہزیب کے لیے زوردار کلیپنگ کریں۔ ان کی محبت نے میری آنکھیں نم کر دیں۔ مجھے ان پر ایسے ٹوٹ کر پیار آیا جیسے کسی ماں کو اپنے بچوں کے لیے محسوس ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہوتا۔ آفٹر آل ٹیچر آپ کے والدین ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ اصل مدعا پر آ گئی۔ کھڑکی کے عقب میں کھڑے شہرام نے شہزیب کی رنگت واضح طور پر متغیر محسوس کی۔ یہ انداز و اطوار اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ اپنی ذات کے لیے طالبات اور خواتین اساتذہ کے طلباء کی دلچسپی بام کر ہی ایسے اقدامات کیا کرتا تھا۔ یس میم، یو آر رائٹ، کلاس سے متفرق آوازیں بلند ہوئی۔ تھینک یو آل، تھینک یو لائبہ اینڈ مائی سن شہزیب، پروردگار آپ کو سدا کامیاب رکھے۔ جویریہ نے خلوص سے یہ کہہ کر اب پڑھانے کا آغاز کر دیا۔ شہرام کے دل میں ایک خلش بیدار ہوگی۔ یہ کیفیت بہت مانوس، اس کا تعلق براہ راست شہزیوں کی کسک سے تھا۔ میرے مالک، اگر تو میرے کام اور جدوجہد میں ذرا سا بھی راضی ہے تو شہزیوں کی مغفرت فرمانا۔ اس مقدس پیشے میں اس کی نیت کا کھوٹ معاف فرما دینا۔ اس نسل نو میں اب شہزیوں جیسی غلطی اور اذان جیسی سوچ کا دوبارہ کہیں ٹکراؤ نہ ہونے دینا۔ شہرام نے آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر دعا کی اور بوجھل قدموں سے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔